الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہم السلام کا سبق ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ
محترم کی پاک زندگی کا وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنا ہوا فرعون کے ساتھ، اور دوسرا حصہ محترم کی زندگی کا وہ ہے کہ جب حضرت کو واسطہ پڑا بنی اسرائیل کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ۔ بعض علماء اس حقیقت کو ان جملوں کے ساتھ بھی بیان فرماتے ہیں کہ پہلے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو واسطہ اور سامنا کرنا پڑا امت دعوت کے ساتھ، اور دوسرے حصے کو علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو واسطہ پڑا امت اجابت کے ساتھ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابھی میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، یہ امت اب حضور کی چلے گی اور یہ قیامت تک چلے گی۔ اور اس امت کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ اس امت کے بھی دو حصے ہیں، ایک تو یہ ہے ان کو امت دعوت کہتے ہیں، یہ حضور کی امت ہے، مانے نہیں، ایک الگ بات ہے یہ لوگ۔ اور دوسری ہے امت اجابت، جس میں آپ اور ہم سب آتے ہیں، اقراری، الحمدللہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک امت دعوت حضرت موسیٰ کی بھی تھی اور ایک امت اجابت حضرت موسیٰ کی بھی تھی۔ جو پہلا حصہ تھا ان علماء نے اس کو امت دعوت کے حوالے سے لکھا ہے، وہ ہم نے اپنی بساط تک الحمدللہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، 1 سال لگا ہمیں، ناغے وغیرہ منفی کر کے میں عرض کر رہا ہوں، 1 سال کے جمعے کے بیانات میں اوسط لحاظ سے آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، چونکہ پہلا حصہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کے واقعات سے لے کر فرعون کی لاش پر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا، جب حضرت کو واسطہ پڑا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور اتنے سبق آموز واقعات پیش آئے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ محترم کی پاک زندگی کا یہ حصہ ختم ہوتا ہے حضرت کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ۔ دعا کریں کہ جیسے پہلا حصہ تکمیل کو پہنچا، یہ حصہ بھی پورا ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں جہاں اس واقعے کو بیان فرمایا جو ہم نے پڑھ لیا فرعون کی لاش کے حوالے سے، اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ وہاں سے آگے بڑھے، وہاں سے آگے بڑھے تو ایک قوم سے گزرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بحر کلزم کو عبور کرنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ بھی ساتھ میں ہے، اور ہم نے کسی سابقہ درس میں پڑھا ہزاروں کی تعداد میں یہ بھی ہیں، حضرت ہارون بھی ہیں، اور چل رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا جب گزر ہوا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ایک قوم سے،
اللہ ذو الجلال والاکرام نے وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ قوم کون تھی، بس اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ وہ کنانی تھے، بعض فرماتے ہیں وہ امالکہ تھے، جو بھی تھے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قوم تھی، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جب یہ وہاں سے گزرے ان کے پاس سے، ان کو دیکھا۔ اب سننا بات، ان کو دیکھنے لگے۔ اچھا وہ کر کیا رہے تھے؟ اللہ نے اس پاک آیت میں ارشاد فرمایا کہ اپنے بتوں کو پوج رہے تھے۔ علی اصنام لہم، علماء نے اس پاک جملے میں لکھا ہے کہ بت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صنم صاد کے ساتھ، اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وثن سے کے ساتھ، اور علماء نے لکھا ہے دونوں میں فرق۔ علماء لکھتے ہیں صنم وہ اس بت کو کہا کرتے تھے صاد کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے جس کو کسی شکل میں ڈھالا گیا ہو، اور وثن اس بت کے لیے استعمال کرتے تھے جسے کوئی شکل نہ دی گئی ہو۔ پھر آگے ان میں تھوڑی تفصیل چلتی ہے کہ وہ بت جو کسی شکل میں ڈھالے گئے، آیا وہ واقعتاً تھے یا تصور تھا، اور اگر تھے تو پھر آیا کہ وہ انسانوں میں سے تھے، جنات میں سے تھے، یا فرشتوں میں سے تھے۔ یہ ایک تفصیل ہے، بہرحال اگر اللہ نے موقع دیا تو کسی موقع پر عرض کر پائے تو کر پائے، نہ کر پائے تو اسی کو بس سن لیں کہ بس بت تھے، بت تھے۔ ہیں بڑے بڑے اسباق ہیں اس میں، اکابر نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر انہوں نے محنت کی۔ اچھا اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا، مختصر کریں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ وہ گزرے ایک قوم کے پاس، کو دیکھا وہ بت پوج رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا اب ان کی بات سننا ذرا۔ اچھا مولانا پولن حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حق اور باطل کی جنگ لکھی ہے 2 جلدوں میں۔ پہلی جلد اس پہلے حصے پر ہے، دوسری جلد اس حصے پر ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ وہ لوگ 40 سال سے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام خود محنت کر رہے ہیں ان پہ، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں ان میں، اور حضرت موسیٰ جیسی شخصیت، یعنی یہ غور کرنے کی بات ہے، مقام کو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبیوں میں بھی وہ مقام ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا ہے محترم کو۔ آپ اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کی امت حضرت کیرانوی نے لکھا ہے کہ ان کی امت پڑھا کرتی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ ان کا احساس تھا، اللہ نے دیا ان کو، معمولی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ وہاں خود کھڑے ہیں تو قوم آ کر کیا کہہ رہی ہے ان سے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیں جیسے ان کے، تاکہ ہم بھی پوجیں اسے۔ اچھا اکابر نے بڑی بڑی بات لکھی ہے، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، شاید کہیں پہلے میں نے عرض کی ہو، مجھے ممکن ہے کی ہو تو یا تازی ہو جائے گی، نہیں کی ہو تو محفوظ ہو جائے گی۔ صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ ذرا غور فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں۔ صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ آپ نے اور ہم نے تو یہ پڑھ رکھا ہے نا کہ ہند میں اس وقت سارا ہند ایک ہی تھا،
وہاں ایک ایک ولی نے بھی کروڑوں مسلمان کیے، لاکھوں کیے ہوں گے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے. لیکن صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ ذرا آپ غور فرمائیں کہ مکے والوں پر سرکار مدینہ نے خود محنت کی ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 13 سال محنت کی ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ، صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ پرانی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان ہوئے وہ لگ بھگ 80. کتنے؟ وہ 100 کو نہیں پہنچے، 80 سے کچھ اوپر یا نیچے، کم و بیش 100 کو نہیں پہنچے. وہ کس کو نہیں پہنچے؟ اچھا، اور کتنے عرصہ محنت کی ہے اور کنہوں نے کی ہے؟ اچھا، صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے ادھر لاکھوں ہیں تو ادھر کیوں نہیں ہے؟ پھر انہوں نے لکھا بات یہ ہے کہ مکے والے سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، ورنہ آپ اور ہم آگے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں تو پھر جو مرضی کر لیں، بس اللہ قبول فرما لیں. ورنہ آپ دیکھ لیں، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ آپ بھی ذہن میں رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جیسے غسل کے 3 فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے غسل ہوگا؟ سوچ کے بتائیں. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ 4 فرض وضو کے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ان وضو کے 4 فرائض میں سے ایک بھی رہ جائے وضو ہوگا؟ تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بھی کم از کم 4 فرض ہیں. بعض نے شرطوں کے لفظ سے اس کو لکھا ہے، بعض نے فرائض کے لفظ کے ساتھ لکھا ہے. اچھا، یہ کم از کم میں کہہ رہا ہوں، ورنہ کچھ حضرات جو ہے اس سے زیادہ پر بھی گئے ہیں. کم، اس سے کم مجھے نہیں نظر آئے 4 سے کم پر. اچھا، اس میں ایک فرض کلمہ طیبہ کا یہی ہے کہ علماء نے لکھا ہے جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، اس کا معنی وہ اپنی زبان میں جانے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میری زبان میں اس کا معنی کیا ہے. یہ فرض ہے. کیا ہے؟ اس لیے صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ ادھر لاکھوں کروڑوں آ گئے، ادھر جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی، وہ لوگ لگ بھگ 80، کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اشارہ کیا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. باقی واللہ عالم ہوگا، ہم انکار تو نہیں کرتے کہ ادھر آئے ہوں گے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے ایسے کر دیں جیسے یہ ان کے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا، اچھا یہ بات بھی وہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا یا سن رکھا ہوگا کہ خدا کے نبیوں میں جلالی شان تھی پیغمبر کی، حضرت موسیٰ کی. اور پھر یہ بات اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا کے بارے میں پیغمبر سے کہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ قال انکم قوم تجہلون، تم تو کوئی جاہل قوم ہو. اچھا، ایک ذرا میری طرف توجہ دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تو جلالی تھی نا، اور بولیں تو صحیح. اب پیغمبر کا جواب دیکھیں، قال انکم قوم تجہلون، تم کو جاہل قوم ہو. کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور بت بناؤں جس کی تم پوجا کرو گے؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ تو رحمت تھی نا، ہے نا؟ علماء ذرا غور کرنا، حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں آیا، قوم نے یوں کہا، حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا. اب ذرا حضور کی طرف بھی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدے کی اہمیت کو سمجھو ان مقامات پر. حضور کے پاس بھی کچھ لوگ مطالبہ لے کر آئے، علماء مفسرین نے لکھا، اور انہوں نے حضور کے آگے بھی مطالبہ رکھا، یہ بات رکھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور کا فرمان بھی دیکھیں، قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدْ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اب حضور کا جواب دیکھ لیں، پتہ چلتا ہے عقیدے پہ کوئی بات، کوئی نرمی ورمی نہیں ہو سکتی، اسی لیے تفسیر مکی میں چھپا ہے عقیدہ اس وقت تک سمجھ آ نہیں سکتا جب بات کو دو اور دو چار کر کے نہیں نکھاڑو گے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں حضرت فرماتے ہیں، حضرت نے تو لکھا ہے، حضرت نے فرمایا یہ تھوڑا یہ بھی راضی، تھوڑے وہ بھی راضی، تھوڑے وہ بھی راضی، تھوڑے، پھر عقیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عقیدہ کی جب بات آئے گی تو پھر بات کو دو اور دو چار کرو۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ہم نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ محترم کی طبیعت جلالی تھی، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ قال انکم قوم تجہلون، کوئی جاہل قوم ہو تم تو۔ ادھر حضور کی جو طبیعت تو رحمتی تھی نا، لیکن یہاں حضور کا فرمان دیکھ لیں، قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدْ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ مکے والوں کو حضور نے فرمایا، 24واں پارہ ہے، 7واں رکوع شروع ہوتا ہے اس آیت سے، جا کے دیکھ لینا، اور اس کا معنی بھی دیکھ لینا اگر یہی نہ ہوا تو پتہ چلتا ہے عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے ملک کے مایہ ناز عالم، آج تو ان کا نام لینے سے بھی لوگ منع کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں مت لیا کرو، مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ محترم فرمایا کرتے تھے عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تخت پر ہو، عقیدہ ہونا ایسا ہونا چاہیے کہ وہی تختے پہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا عقیدہ یہ ہے، جو عقیدہ تو ایسا ہے کہ اگر تخت پر ہے بالکل، پھر وہی عقیدہ تختے پر ہو۔ یہ نہیں ہے عقیدے کی بات ہو تو بس جی تھوڑا سا مشورے تو سب دیتے ہیں، تھوڑا نرم ورم ہونا چاہیے۔ تفسیر مکی میں چھپا ہے، پھر عقیدہ سمجھ نہیں جایا جا سکے گا۔ عقیدے کے لفظ تو آپ سنتے رہتے ہیں، عقیدے کا معنی بھی آتا ہے لفظ، عقیدے کے لفظ کا سوچ کے بتانا مجھے، بتا دوں تو یاد رکھو گے؟ یہ لفظ تو عام مشہور ہے، عقیدہ، عقائد، عقائد اسی کی جمع ہے، ایک عقیدہ بہت سارے ہو جائیں عقائد۔ اچھا یہ عقیدے کے لفظ کی جو تعریف ہے نا، معنی، وہ اگر بتا دوں تو یاد رکھو گے؟ علماء نے لکھا ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے لغوی ڈکشنری کے تحت، ایک معنی ہے اسلامی اصطلاحی۔ لغوی معنی علماء نے لکھا ہے عقیدے کا معنی ہے گرہ، کیا؟ گرہ، گڈ جسے کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں۔ گرے کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ بات پکی ہو جائے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ آپ اور ہم کسی سے کوئی بات کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس بات کو گرے میں باندھ لے تاکہ کھلنے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک تو علماء نے لکھا ہے یہ اس کا لغوی معنی ہے لفظ عقیدے کا، دوسرا معنی ہے اسلامی اصطلاحی۔ وہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جس بات کو جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بس لغوی بھی ہو گیا، اصطلاحی بھی ہو گیا، یاد رہے گا؟ یہ یاد رکھنا۔ تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ بنا دیں، ہم بھی پوجیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم تو کوئی جاہل قوم ہو، میں تمہارے لیے بت بناؤں؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ جو یہ ان کو دیکھ کے بول رہے ہو، یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب غلط ہے، سب مٹنے والا ہے۔ ان ہؤلاء، یہ جو کر، متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، جو کر رہے ہیں سب مٹ جائے گا۔ یہ بڑے اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن یہ باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور بت بناؤں جس کی تم پوجا کرو گے؟ اچھا علماء نے لکھا ہے، دیکھیں ذرا توجہ دیں، علماء نے ان پاک آیتوں کے موقع پر لکھا ہے تفسیر میں کہ بنی اسرائیل
برسوں مصریوں کے بیچ میں رہے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے لوگوں کو دیکھا انہوں نے، تو آخر اتنا عرصہ جو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اندر تھا نا، ابھی تربیت کے مرحلے باقی تھے، وہ باہر آ گیا۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ سے کہہ بیٹھے کہ جی ہمارے لیے بھی کچھ بنا دیں۔ آپ اور ہم تو نہیں بتوں والے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، بولیں تو صحیح، تو ہمارے اور آپ کے اندر تو پھر کوئی اثر نہیں ہوگا، سوچ کے بتائیں۔ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ نہ ہو۔ ہم ان کے مالٹے ہی کھا رہے ہیں۔ نہیں، ان کے مالٹے مت کھایا کرو، وہ حرام ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وہ مالٹے ایسے حرام ہوتے ہیں جیسے سور حرام ہوتا ہے۔ ہاں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ دیکھنے میں مالٹا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے اس کا حکم وہی ہے جو سور کے گوشت کا ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ کے نام کا ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام کا مالٹا ہو، سیب ہو، اسی طرح اچھا یہ بھی اچھا یاد دلایا، اگر بکرا ہو پھر وہ بھی حرام ہے۔ اچھا ایک اور بھی مسئلہ، نہیں چلیں چھوڑیں، میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، نہیں رہنے دیں۔ اچھا یہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو ان میں رہے ہیں، اب وہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات ان میں تھی۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، یاد رکھیں، یہ جو دل ہے نا، علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ دل دلیل سے نہیں، فطرت کے دباؤ سے خدا کو پہچانتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات علمی ہے، شاید آپ نہ سمجھیں، لیکن حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عقل اور فلسفے سے خدا ملتا تو فلسفی دنیا کے سب سے بڑے عارف ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا میں اللہ معاف فرمائے وہی سب سے بڑے منکر آپ کو نظر آئیں گے، یہ زیادہ یا سب سے پتہ چلتا ہے فقط عقل سے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ ایک نور ہے جو قدرت کی طرف سے اس دل پر اترتا ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ توفیق نہ دیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو مرضی کر لو۔ ایک بات، دوسری بات سنو، یہ دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے انسان فرشی ہے، صحیح بات ہے یا نہیں؟ زمین فرش ہے نا، تو آپ اور ہم کہاں سے بنے؟ یہ وجود کہاں سے بنا ہے؟ اس لیے فرشی کہلاتے ہیں۔ لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، فرمایا کرتے تھے جو دل اللہ کی یاد سے جڑ جائے وہ فرشی ہو کے عرشی ہو جاتا ہے۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی تھیں، حقیقت ہے، آدمی تنگ۔ اچھا ایک اور چیز یاد آئی، وہ بھی سن لیں، اب ربط ہے یعنی یاد آ گئی، سن لیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دیوبندی حضور کی شان کو نہیں مانتے یا کم مانتے ہیں، اللہ معاف کر۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا، حضرت کے بیانات سنے لیکن حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن ان علماء کو دیکھا ہے جنہوں نے حضرت کو دیکھا تھا۔ فرماتے تھے جہاں حضرت بیٹھے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی خدا کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دوسری بات سننا، اب آگے جو بات سنا رہا ہوں محترم کی، حضرت فرمایا کرتے تھے عرش ایک طرف، لوح ایک طرف، قلم ایک طرف، یہ ساری اوپر کی چیزیں ہیں نا، ادھر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا عرش ایک طرف، لوح ایک طرف، قلم ایک طرف، حضور کا دل ایک طرف۔ کیوں؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ حضور کا دل خدا کی یاد کا خزانہ تھا۔ وہ ویسے تو نہیں، اقبال مرحوم نے کیا فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اقبال مرحوم نے ویسے تو نہیں فرمایا تھا، اس لیے محترم نے فرمایا کہ یہ سب ایک طرف، حضور کا دل ایک طرف. جو بات اس جو عرض کرا تھا وہ کیا کہ اکابر نے فرمایا کہ جس دل میں اللہ اپنی معرفت دے دیں اس پر شکر ادا کیا کرو. ایک بات یاد آئی اکابر کی. حضور کی امت میں جیسے علماء ہوئے، حضور کی امت میں صوفیاء بھی ہوئے. قاری عبداللہ یابس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا، اور علماء نے بھی لکھا ہے کتابوں میں، کہ خدا کا ایک بندہ تھا، مدتوں خدا خدا کرتا رہا، نماز بھی پڑھتا تھا اور اللہ اللہ بھی کرتا تھا. اخیر وقت آ گیا تو وہ آ گیا. کون؟ اسرائیل. تو آئے دوسرا آ گیا اسرائیل سے پہلے. حضور نے فرمایا وہ آتا ہے اسرائیل سے پہلے آ جاتا ہے، سب کے پاس آتا ہے. کون؟ ہاں، یہ یاد رکھنا. دیوبند میں ایک عالم گزرے ہیں، ان کا اخیر وقت میں شیطان کے ساتھ باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، ان کے والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے خود وہ واقعہ قلم سے لکھا ہے. اب وہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو آپ کو سناؤں گا. آخر وقت میں باقاعدہ اس کے ساتھ ہوا تھا. حضور نے فرمایا یہ ہر ایک کے پاس آتا ہے، وہ اپنی آخری کوشش کرتا ہے. کیوں؟ وہی تو فیصلے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر نہ کر گیا باقی ساری زندگی کا اقرار ضائع ہو جائے گا. ہاں، یہ یاد رکھنا. خیر، جو بات عرض کر رہا تھا وہ اللہ یہ آ گیا، حضرت اسرائیل سے پہلے آ گیا، کیونکہ حضرت اسرائیل جب آ گئے تو پھر تو فیصلہ ہو گیا نا. یہ آیا تو اس نے آہستہ سا اس کے پاس بیٹھ کے کہا اچھا یہ روپ بدل کے بھی یہ یاد رکھنا، روپ بدل کے آتا ہے. یہ حضور نے خود فرمایا. آ کے آہستہ سا اس نے اسے کہا اتنی مدت سے اللہ اللہ کرتے رہے ہو، نمازیں بھی پڑھتے رہے ہو، کبھی اللہ نے تیری بات کا، تیری کسی عبادت کا، تیرے کسی ذکر کا جواب بھی دیا ہے؟ اس کی آنکھ نم ہو گئی. آنکھ نم ہو گئی تو چہرہ اوپر اٹھایا، کہنا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قدرت کی طرف سے آواز آئی، میرا بندہ اس سے کہو جو تو نے میرا ایک دفعہ نام لیا، دوبارہ میرا نام لے، جو تو نے دوبارہ لیا ہے وہ میرا جواب ہی تو تھا. نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا ایک دفعہ میرا نام لیا ہے، دوبارہ جب میرا نام لیو تو میرا جواب ہی تو تھا. اگر میرا جواب نہ ہوتا میرا نام دوبارہ تیرے ہونٹوں پہ آنا ہی نہیں پاتا. اس لیے جب ایک دفعہ ذکر اللہ کی توفیق ہو گئی تو شکر ادا کیا کرو. ایک دفعہ نماز کی توفیق ہو گئی تو پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کیا کرو. اچھا خیر، جو بات عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کو آپ دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ بہت عرصہ رہے. اور پھر یہ بھی ایک چیز ہے یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو ہوتے ہیں جاہل وہ بغیر کوئی نقش سامنے عبادت کریں ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. کچھ مانگتے ہیں کوئی چیز سامنے ہو. اور مسلمان کے لیے آپ دیکھیں کہ ہر شے مسلمان نے بن دیکھے ماننی ہے. اللہ کو نہیں دیکھا ماننا ہے، جبرائیل امین کو نہیں دیکھا ماننا ہے، لو کو نہیں دیکھا ماننا ہے، عرش کو نہیں دیکھا ماننا ہے، میزان کو نہیں دیکھا ماننا ہے، جنت کو نہیں دیکھا ماننا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا مگر ماننا ہے. ہر شے بن دیکھے ماننی ہے. اچھا اللہ کو بھی تو نہیں دیکھا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک شاعر نے اس کا ایک بڑا عجیب جواب دیا ہے ایک ہی شعر میں کہ بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے اور دیکھے ہوئے کا کہا مان لیا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن حضور نے تو دیکھا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے اور دیکھے ہوئے کا کہا مان لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. انشاءاللہ بقایا آئندہ آرام سے سنتیں پڑھیں، پھر خطبہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.